بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شاہد منکم الشہر فلیصم صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم المعصومین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محترم سامعین حاضرین، آج کا ہمارا سبق جو ہے وہ استقبال رمضان شریف کے بارے میں ہے۔ تو رمضان المبارک کی جو شان قرآن و حدیث میں آئی ہے وہ آپ سماعت فرمائیں۔ تو محترم سامعین، یہ مقدس مہینہ رمضان المبارک کا اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ایک سال بعد پھر ہمیں یہ رحمت اور بخشش کا مہینہ جو ہے، مغفرت کا مہینہ جو ہے وہ ہمیں عطا فرمایا، جو جلوہ گر ہونے والا ہے۔ تو اس کے فیض و برکات حاصل کرنے کی اللہ تعالی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ تو ہمارے کتنے ہی بزرگ اور دوست و احباب، عزیز و اقارب جو پچھلے سال اس ماہ مقدس میں ہمارے ساتھ تھے اور آج ہم سے جدا ہو چکے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں، وہ ہمارے پیارے تھے، ہماری نمازی تھے، ہمارے ساتھ نمازیں ادا کرتے تھے اور پیاری پیاری نورانی مجلسیں ہمارے ساتھ اٹینڈ کرتے تھے، محفلوں کی زینت بنا کرتے تھے، اور آج ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ کسے معلوم کہ آئندہ سال ہمیں یہ مبارک اور مقدس مہینہ دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ شاعر کہتا ہے کہ جیویں جیویں یہ جھوٹا لارا، موت کھڑی سر اتے، لکھ کروڑاں تھیں سونے خاک اندر جا ستے۔ تو پتہ نہیں اگلے سال ہم نے بھی زندہ رہنا یا نہیں رہنا۔ اسی سال کو غنیمت جان کر اور اس مبارک مہینے کی عزت اور تکریم کرنی چاہیے، اور اس کے فیض و برکات جو ہیں وہ ہمیں حاصل کرنے چاہیے۔ تو یہ وہ مقدس مہینہ ہے، تاریخی لحاظ کے ساتھ آپ سماعت فرمائیں کہ ماہ مبارک میں، اس مبارک مہینے میں 3 تاریخ کو اس مہینے کی احمد مختار حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری لخت جگر، نور نظر، ملکہ فردوس بری، سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال با کمال ہوا 3 رمضان المبارک کو، اور اسی مقدس مہینے کی 17 تاریخ کو سلام کی عظیم جنگ، جنگ بدر، پہلی جنگ جو ہے وہ بدر کے مقام پر لڑی گئی۔ اس ماہ مبارک میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غم گسار وفا شعار رفیقہ حیات حضرت سیدہ اما ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا وصال با کمال ہوا، اور رمضان المبارک کی 17 تاریخ کو ہی محبوب رب العالمین ام المومنین سیدہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ کا وصال با کمال ہوا۔ اور اسی بزرگ مہینے کی 21 تاریخ کو جناب مولا مشکل کشا شیر خدا دماد مصطفیٰ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منصب شہادت سے سرفراز ہوئے، اور اسی مبارک مہینے میں سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو صحیفے عطا فرمائے گئے، اور سیدنا داؤد علیہ السلام کو زبور عطا کی گئی، اور اسی تکریم والے مہینے میں سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو توریت شریف عطا کی گئی، اور اسی عظمت والے ماہ مقدس میں سیدنا حضرت عیسیٰ روح اللہ کو انجیل مقدس عطا فرمائی گئی۔ اور یہی وہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے جس میں خالق کائنات نے اپنی آخری کتاب اور اپنا آخری پیغام قرآن مجید فرقان حمید لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر نازل فرمایا۔ تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا ارشاد پاک ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان۔ فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا، اور جس میں لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی اور فیصلہ کن روشن باتیں ہیں۔ تو محترم سامعین، یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا اور پہلے آسمان پر اترا، پھر 23 سال کے عرصے میں حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، یہی قرآن پاک۔
تو وہ رمضان المبارک کا ہی پیارا مہینہ ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور قرآن پاک کا دور کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین اولیاء کاملین ہمیشہ ان کا یہ معمول رہا تھا کہ اس بابرکت مہینے میں کثرت سے کلام پاک کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سیدنا امام اعظم تابعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ماہ مبارک میں 61 قرآن پاک جو ہے وہ ختم فرماتے تھے، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اسی مبارک مہینے میں 60 مرتبہ قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔